اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسٹیٹ لائف کے نمائندے کو اپنے پالیسی ہولڈرز کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ یار صاحب، آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے. کہ انشورنس نمائندہ یعنی کہ جو کمپنی کا نمائندہ ہے وہ جب اپنے پراسپیکٹ سے رابطہ رکھتا ہے یا رابطہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کی پالیسی خریدتا ہے. ایسے ہی ہے. جب اس کی پالیسی خریدتا ہے تو وہ اس کا کسٹمر بن جاتا ہے. اور اسٹیٹ لائف کا اگر بات کی جائے نمائندے کی تو اس کا ایسا اخلاق ہونا چاہیے، ایسا کردار ہونا چاہیے اپنے کسٹمر کے ساتھ کہ وہ اس کا کسٹمر نہ رہے. صحیح. سن کے حیران کی ہوئی ہے کہ وہ جی یہ تو بڑی عجیب سی آپ نے بات کی ہے. یہ تو میں نے صحیح کہہ دیا اور آپ نے بات بڑی عجیب سی کی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں کسٹمر وہ ہوتا ہے جو چیز خریدتا ہے وہ کسٹمر بن جاتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی. اب کسٹمر سے جب آپ ایک اچھا تعلق قائم کریں گے، اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ بلڈ کریں گے تو پھر وہ کسٹمر نہیں رہے گا. اچھا. وہ کلائنٹ بن جائے گا. صحیح صحیح صحیح. کلائنٹ وہ ہوتا ہے جب اس کو دوبارہ اس پروڈکٹ کی ضرورت ہو تو پھر وہ آپ ہی سے رجوع کرے، پھر وہ آپ ہی سے پرچیز کرے. یہ تو آپ کی بات ہے، تو اسے ہم کلائنٹ کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب کلائنٹ بنانا جو ہے نا وہ ایک ٹیکنیکل کام ہے. صحیح. یعنی کہ بظاہر تو آسان سی بات لگ رہی ہے کہ کلائنٹ بنا لیا یا کلائنٹ ہیں یہ میرے، اس کے پیچھے ایک ریلیشن شپ، ایک عرصہ درکار ہوتا ہے جس سے آپ اپنے ایک جو خریدار ہے کسٹمر کے ساتھ باؤنڈنگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو یہ شو کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بالکل مخلص ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی جو بھی رائے ہے وہ بالکل بغیر کسی لالچ کے ہے. آپ اپنے مفادات کو بالائے طاق پہ رکھتے ہوئے ان کے تحفظات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. صحیح. تو پھر ہی آپ کے کسٹمر جو ہے وہ آپ کے کلائنٹ بنیں گے. صحیح. تو آپ کا ریلیشن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی سمجھیں کہ آپ کی نمائندہ جو آپ ہیں اس میں اس کو ایک مخلص پن نظر آئے آپ کا. صحیح صحیح صحیح. اخلاص نظر آئے. آپ کا انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جو اس کو ریئلائز کروائے کہ یہ پروڈکٹ اس کے لیے کتنی ضرورت ہے اور اس کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ایک اچھا ریلیشن شپ بلڈ ہوگا تو اس کے دورس نتائج جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی ملیں گے. ایسے ہی ہے. تو مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو کلائنٹ ہے، جو مطلب آپ پہلے جس کو کسٹمر کہہ رہے ہیں، کہ اس کو اس طرح سے آپ نے اپنے تعلق آپ اس کے ساتھ استوار کرنا ہے اور ایسا تعلق بنانا ہے کہ اگر اسے خود کبھی دوبارہ اسٹیٹ لائف پالیسی خریدنے کی ضرورت پڑے یا وہ ضرورت محسوس کرے یا اس نے کسی اور کو، اپنے کسی بھی جاننے والے کو، رشتہ دار کو اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے بارے میں ریکمینڈ کرنا ہو تو وہ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے آپ کا نام جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ کر دے اور وہ کہے کہ اس سے بہتر کوئی بھی شخص آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا، تو اگر آپ نے اسٹیٹ لائف کی پالیسی لینی ہے تو انہیں سے لیں. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک سیٹسفائیڈ کلائنٹ آپ کو مزید 10 نئے کسٹمر دے سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، جن کو پھر آپ مزید کلائنٹ بنا کے آگے نیٹ ورکنگ کرتے جائیں تو پھر آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو بزنس ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل. اور میں اس کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ جو ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ سچائی سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو فیئر ڈیل ہو سکتی ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا وہ زیادہ عرصے تک نہیں چلتا. ایسے ہی ہے. اور ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری پہلو ہیں جس میں ہر کسی نمائندے کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے کسٹمر کو اس کے اعتماد کو جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر پروفیشنلزم بھی نظر آئے اس نمائندے کے اندر، جو ہے نا کسٹمر جو تھا پہلے، وہ پھر وہ کلائنٹ تبھی بنے گا کہ اس کو نظر آئے گا کہ ہر جو کام ہے یہ پورے طریقے سے کر رہا ہے، اس کے پاس اپنی پروڈکٹ کا پورا نالج ہے. تو مطلب پروفیشنلزم بھی، سچائی بھی، اور مطلب ایک محبت اور اخلاق کا رشتہ بھی، تو اس سے مطلب آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ایک بہت لمبے ٹائم کے لیے لائف لانگ جڑ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور اس میں دیکھیں کہ جب کلائنٹ آپ سے رابطہ کرتا ہے یا اس کی کوئی کیوری ہوتی ہے تو آپ ایک زبردست جذبے کے ساتھ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کو خود نظر آئے گا کہ یہ جو ہے انتہائی مخلص ہے اپنے پیشے کے ساتھ بھی، اور اپنے کسٹمرز اور کلائنٹس کو بھی بہت اچھی سروسز دیتے ہیں. تو ایک اور بہت گہرا جو ہے نا رشتہ آپ کا بن جاتا ہے آپ کے کلائنٹ کے ساتھ، جو کہ آپ کو دور رس جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے. صحیح. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پالیسی نہیں لینا چاہ رہا لیکن پھر بھی آپ سے اسٹیٹ لائف سے متعلق کسی معاملے کے حوالے سے رابطہ کرتا ہے تو آپ اس کو اتنی بہتر سروس دیں، مطلب اسٹارٹ ہیلپنگ اسٹاپ سیلنگ. جو آپ کہتے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو بیچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص جو ہے اس نے وہ چیز خریدی ہوئی ہے یا وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ اس کی ہیلپ کریں، اس کو بیچنا بند کر دیں، اس کو بیچنا بند کر دیں، اتنے اچھے سے گائیڈ کریں کہ وہ چیز لینے کی طرف خود ہی آ جائے آپ کی طرف. ایسے ہی ہے. تو تبھی پھر جو ہے نا یہ سروسز فیلڈ کے اندر جو ہماری فیلڈ ہے اس میں یہ کام چل سکتے ہیں. تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. انیس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس وقت میں موجود ہوں انیس صاحب کے پاس، جو کہ ایریا مینیجر ہیں لاہور میں اسٹیٹ لائف کے،
تو انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو اسٹیٹ لائف کے نمائندگان ہیں ان کو یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ جب انہوں نے کسی کو پالیسی سیل کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کو قائل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اویئرنیس جو ہے وہ بہت کم ہے اسٹیٹ لائف یا انشورنس یا لائف انشورنس کے متعلق، حالانکہ ہم 2023 میں جی رہے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ نمائندگان اپنے جاننے والوں کو یا کوئی ان نون لوگوں کو جو ان کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں کیسے قائل کر سکتے ہیں کہ وہ ان سے انشورنس جو ہے وہ بائی کریں اور وہ اپنے لیے بھی مطلب ایک تحفظ کا انتظام کریں اور نمائندگان جو ہے وہ بھی اس سے کمیشن حاصل کر کے فائدہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ یاس صاحب، آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. نارملی میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ جو ہمارے سیلز نمائندگان ہیں، فرسٹ آف آل ان کی خود کی ٹریننگ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، کیونکہ ٹریننگ سے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کام کو کس طرح انجام دینا ہے. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی یہ شخص اس کو جوائن کرے اور وہ کامیاب ہو جائے. اس کام میں کامیاب ہونے کے لیے اس کی بنیادوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور بذات خود اگر میں بات کروں تو انشورنس کے کانسیپٹ کو پہلے خود اپنی ذات پہ کلیئر کرنا ضروری ہے. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انشورنس کیا ہے، کیوں لی جاتی ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کے دوررس نتائج کیا ہیں. ان تمام معاملات پہ اگر آپ کی سیر حاصل اسٹڈی ہوگی، آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہی کسی کو سمجھا سکیں گے. مطلب آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی نمائندے کو انشورنس یا لائف انشورنس کے متعلق یا اسٹیٹ لائف اگر وہ سیل کر رہا ہے، اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی وہ لوگوں کو مطلب اس کے لیے قائل کر رہا ہے، تو اگر اس کے پاس خود نالج نہیں ہے اپنے پروفیشن کے بارے میں تو وہ کیسے کسی کو قائل کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بات ضرور سمجھنی ہے کہ اصل میں سیلنگ ایک ایسا کام ہے جس میں جب کوئی سیلنگ کرتا ہے نا تو ایک نارمل سی ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں یا جس کو آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جیب سے پیسے نکلیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اپنا جو ہے تعارف کروانا ہے. اپنے بارے میں تعارف کروانے کے بعد اپنا مدعا واضح طور پہ بیان کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. صحیح. آپ نے اس سے ٹائم لینا ہے اور اس سے اس کی نیڈز جاننے کی کوشش کرنی ہے. صحیح. نیڈ انالیسس کرنا سب سے اہم کام ہے اس شعبے میں. مطلب اس کی ابھی کی حال کی اور مستقبل کی کیا ضروریات ہیں. جب آپ کو اس کی ضروریات کا پتہ چل جائے گا تو پھر اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو پلان ڈیزائن کر کے اس اسپیسیفک ضرورت کا سلوشن پیش کر سکیں گے. صحیح. ادروائز اگر آپ سیلنگ برائے سیلنگ کریں گے تو آپ کو ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. صحیح. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. صحیح. اور یہ جاننے کی کوشش کریں سوالیہ انداز سے کہ اس کے ذہن میں انشورنس کے متعلق کیا کانسیپٹ ہے. صحیح. اور اس کو مختصر مگر جامع انداز سے انشورنس کی اہمیت اور افادیت پہ روشنی ڈالیں اور اس کو ریئلائز کروائیں کہ یہ کس قدر آپ کے فیوچر کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے، اس کے آپ کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں. صحیح. ہماری اس پالیسی میں کیا کیا فیچرز موجود ہیں اور آپ ان سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں. جب آپ کا سامع، آپ کا پراسپیکٹ ریئلائز کرے گا اور یہ بات خود باور کرے گا کہ اس پالیسی سے مجھے یہ فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ لیے بغیر نہیں رہے گا. مطلب کہ اس کی جیب سے پیسے تبھی نکلیں گے جب وہ چاہے گا کہ اس کی کوئی ضرورت ان پیسوں سے پوری ہو رہی ہے، اب آنے والے وقت میں پوری ہوگی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، مطلب وہ کیا سوچ رہا ہے حال کے دنوں میں اور مستقبل کے لیے کیا سوچ رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے وہ اس کی جیب سے پیسے نکلیں گے. اس چکر میں اس کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ آپ جو ہے نا اس کی پالیسی کر دیں تو وہ سوچے گا کہ جی اس کو کمیشن مل جائے گا تو یہ صرف اس کے لیے چاہتا ہے کہ میری جیب سے پیسے نکلے اور میں پالیسی لے لوں. جب اس کو مطلب مکمل ادراک ہو جائے گا کہ یہ پیسے میری جیب سے میرے ہی فائدے کے لیے نکل رہے ہیں تو تب وہ پالیسی لے گا. بالکل. اچھا، اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کب خریداری کرتے ہیں؟ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل بغیر ضرورت کے تو آپ کبھی کوئی چیز نہیں خریدتے. بیوقوفی ہوتی ہے. ایون ایک پین ہے، جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ وہ بھی نہیں خریدیں گے. ایسے ہی ہے. لیکن ایک سیلز مین اگر اس پین کی فیچرز آپ کو بتاتا ہے اور وہ آپ کی ضرورت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے ایسے ہی ہے اور آپ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں اس پین سے میرے کام میں یہ فرق آ سکتا ہے یا اس سے مجھے یہ فائدہ مل سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو آپ ضرور وہ پین خرید لیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح انشورنس کے لیے آپ کا سب سے پہلے سنجیدہ ہونا ضروری ہے. صحیح. اور آپ کا تحمل، اطمینان اور اگلے کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. صحیح. یہاں پہ میں ایک ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ایک بہت کامیاب سیلز ایجنٹ ہیں، انشورنس ایجنٹ ہیں، ان کی کامیابی کو میں مختصر الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ صاحب جو ہیں انڈیا کے ریچسٹ انشورنس ایجنٹ ہیں. صحیح. اور اس کے پیچھے جو ان کی کامیابی ہے وہ 3 اصولوں پہ منحصر ہے. صحیح. وہ 3S فارمولا پہ کام کرتے ہیں. صحیح. وہ 3S فارمولا کیا ہے اور اس میں ہماری جو بات کا بھی اس میں آ جائے گا کہ نمبر 1 S سرچ دا پیپل. صحیح.
لوگوں کو تلاش کرتے ہیں, صحیح یعنی سی دا پیپل, وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. صحیح اس کے بعد سولو دیئر پرابلمس, صحیح 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 ان کی ضروریات ان کی جانتے ہیں اور ان کے مسئلوں کو جاننے کے بعد ان کو حل کرنے کا لائے عمل پیش کرتے ہیں. صحیح 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 نمبر 3 آخری سٹیپ ہے جو ہمارے نمائندے پہلے کر دیتے ہیں, سیل دیم پالیسیز. صحیح صحیح اور ان کی ضروریات کا اندازہ لگانے کے بعد ان کو سولوشن کس صورت میں دیتے ہیں, پالیسی کی صورت میں. پالیسی اور سے اس کا کام جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کو جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی, ہم اسے کہ جی چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان لے لو. صحیح کہا یار مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میرے بچے ہی نہیں ہے, ایسے ہی مجھے کیا ضرورت ہے اس کی. تو صحیح اسی طرح موقع کی مناسبت سے حالات کے مطابق ریکوائرمنٹ کے مطابق دیکھتے ہوئے آپ اس کو اس کی ضرورت کا اندازہ لگا کے اپنی پالیسی جو ہے وہ بریف کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اور اس طرح یہ کام بہت آسان ہے. مطلب آپ کی اس بندے کو دیکھ کے, اس کے حالات کو دیکھ کے, اس کی صورتحال کو دیکھ کے آپ کی سیلز پچ جو ہے وہ فرق ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے ہر بندے کے لیے. ایسے ہی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح صحیح. اس کے علاوہ آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گے؟ اور اس میں مستقل مزاجی کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے جیسا کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی, یا اور کوئی اگر آپ کے مائنڈ میں بات ہے جو کہ آپ نمائندگان سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنا ایکسپیرینس, اور آپ اپنا جو آپ کا مشاہدہ ہے اس کام کے اندر پچھلے 15 سال سے 12-15 سال سے, وہ ذرا ایکسپلین کریں. بالکل جناب, یہ تو ایک پہلو تھا جس پہ ہم نے روشنی ڈالی ہے. دوسرا پہلو اگر میں بات کروں تو اس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بہت اہم کردار ہے. صحیح صحیح جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو بظاہر طور پہ آپ کو ایسا انرجیٹک اور ایسی لک آپ کی ہونی چاہیے کہ 50% کو دیکھنے والا جو آپ کا پراسپیکٹ ہے نا وہ مطمئن ہو جائے, کیونکہ جو آپ کی ظاہری حد و حال ہیں ان سے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کی پروفیشنلزم ہے یا نہیں ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے جو شوز ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے, آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے, وضاحت آپ کی مناسب ہونی چاہیے, بہترین ہونی چاہیے. صحیح. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. صحیح. دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے تو اس میں پنکچویلٹی, ریگولیرٹی, پرسسٹنسی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. مستقل مزاجی ہونی چاہیے. صحیح. آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں کہ آپ نے یہ امور انجام دینے ہیں تو اس کو انجام دیں. صحیح. اس کو آپ کیجول نہ لیں, کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ہم اس کو تھوڑا سا نارمل لے لیتے ہیں, کیجول لے لیتے ہیں, وہ ہمارے خلاف جاتا ہے. ڈسپلن کو ملحوظے خاطر, مطلب یہ اسٹیٹ لائف انشورنس یا کسی بھی لائف انشورنس کے کام کے اندر مطلب آپ پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ پالیسی سیل کرنی ہی کرنی ہے, مطلب جو جتنا کام کرے گا وہ اتنا ہی جو ہے نا منافع کمائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی. اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ پراسپیکٹنگ کرتے ہیں, آپ متوقع افراد کی لسٹ بناتے ہیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے, پھر آپ کامیاب رہیں گے. یعنی کہ اس فیلڈ میں پراسپیکٹنگ کا عمل نہیں رکنا چاہیے. پراسپیکٹنگ کا عمل وہ عمل ہے جو کہ آپ کو اس میں متحرک رکھے گا اس فیلڈ میں. مطلب آپ یہ ذرا ایکسپلین کر دیں پراسپیکٹنگ کیا ہوتی ہے؟ پراسپیکٹنگ ایسے افراد کا ڈیٹا مرتب کرنے کا نام ہے جن کو آپ انشورنس دینا چاہتے ہیں, آفر کرنا چاہتے ہیں. صحیح صحیح. یعنی کہ وہ متوقع گاہک جو بھی آپ کے گاہک نہیں بنے, لیکن آپ ان کی لسٹ مرتب کرتے ہیں. اب یہ عمل جو ہے نا یہ آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ نئے افراد کو اپنی لسٹ میں شامل کرنے کا جو ایک ٹاسک ہے وہ ڈیلی کے ڈیلی ہونا چاہیے. صحیح صحیح. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک فیکٹری کی بات کریں, اگر اس میں را مٹیریل نہیں آئے گا تو پروڈکٹ کیسے بنے گی؟ صحیح صحیح. تو ہماری اس انڈسٹری میں, انشورنس کی فیلڈ میں پراسپیکٹنگ کا عمل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس کو کی آف دا سکسیس بھی کہا جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو پراسپیکٹنگ کا عمل آپ جاری رکھیں, مستقل مزاجی سے آپ لوگوں سے ملاقات کرتے رہیں, ان سے فالو اپ لیتے رہیں, اور سوالیہ انداز میں جب آپ ان سے مخاطب ہوں گے, ان سے پوچھیں گے, جاننے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے. صحیح. اور جب آپ کسی میں انٹرسٹ نہ دیکھیں اور آپ بھانپ جائیں کہ یہ بالکل انٹرسٹ نہیں رہتا, تو اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں. صحیح صحیح صحیح.